السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے وہ جاہلیت کے بارے میں ہے۔ جاہلیت اصل میں عربی لفظ جہل سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے علم نہ ہونا، حق سے ناواقف ہونا اور نادانی پر مبنی طرز عمل اختیار کر لینا۔ اور اگر اس کو اسلامی اصطلاح میں دیکھا جائے تو جاہلیت صرف پڑھا لکھا نہ ہونے کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت سے دور رہنا، غلط عقائد اور برے اخلاق اور ناحق رسم و رواج پر عمل کرنا بھی جاہلیت کہلاتا ہے۔ قرآن میں جاہلیت کی 4 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ ان میں جو سب سے پہلی جاہلیت کی قسم ہے وہ ہے جاہلیت کا گمان کرنا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں غلط تصورات رکھنا۔ پھر دوسری قسم جو ہے جاہلیت کا حکم، اللہ تعالیٰ کے قانون کی بجائے انسانی خواہشات کے مطابق فیصلے کرنا۔ اور جو تیسری قسم ہے جاہلیت کی ہے وہ ہے بے پردگی، عورتوں کا زینت کی نمائش کرنا اور شرعی حدود سے تجاوز کرنا۔ اور جو آخری قسم ہے جاہلیت کی ہے وہ ہے عصبیت، یعنی قوم، قبیلے، نسل یا گروہ کی اندھی حمایت کرنا۔ جاہلیت وہ حالت ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کر اپنی خواہشات، رسم و رواج یا باطل عقائد کی پیروی کرنے کو جاہلیت کہا جاتا ہے۔ جاہلیت ایک ایسا دور تھا جس میں لوگ وحی، نبوت سے محروم تھے۔ انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اور بتوں کی پوجا کی اور اپنے آباء و اجداد کی اندھی تقلید کی، اور جس کی وجہ سے انہوں نے بہت زیادہ خوبصورت جو رشتے ہیں ان کو بھی توڑ ڈالا، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا خون کرنا بھی حلال سمجھ لیا ہوا تھا۔ اگر ہم دیکھیں جاہلیت کی جو پہلی قسم ہے جاہلیت کا یعنی کہ گمان کرنا، اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ عمران آیت نمبر 154 میں، ہاں کچھ وہ لوگ بھی تھے کہ انہیں اپنی جانوں کی پڑی ہوئی تھی، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ناحق جہالت بھری بدگمانیاں کر رہے تھے اور کہتے تھے کیا ہمیں بھی کسی چیز کا اختیار ہے۔ یہ گمان منافقین کا گمان تھا۔ غزوہ احد میں انہوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اسلام کا کام ختم ہو گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے ہیں اور آپ کے ساتھی دوبارہ کھڑے ہو نہ سکیں گے۔ اسی طرح مشرکین نے بھی بدگمانی کی، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں سورہ فتح آیت نمبر 12 میں، نہیں بلکہ تم نے یہ گمان کر رکھا تھا کہ پیغمبر اور مسلمانوں کا اپنے گھروں کی طرف لوٹ آنا قطعاً ناممکن ہے، اور یہی خیال تمہارے دلوں میں رچ بس گیا تھا اور تم نے برا گمان کر رکھا تھا، دراصل تم لوگ بھی ہلاک ہونے والے ہو۔ اور جاہلیت کا گمان اس لیے تھا کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں سوچی جو اس کی شان کے لائق نہ تھیں، اور نہ اس کے افعال کے مطابق، اور نہ اس کی قدرت کے مطابق، اور نہ اس کے اس وعدے کے مطابق جو کبھی خلاف نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے کھلی مدد اور اپنے دین کے غلبے کا وعدہ کیا ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ گمان کرے کہ کفار اور منافقین کی سازشوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا دین مٹ جائے گا، یقین جانیے کہ وہ جہالت کے گمان اور بدگمانی میں مبتلا ہو گیا۔ اور اسی طرح جہالت کی دوسری صفت یعنی کہ جہالت کا حکم، اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ معاہدہ آیت نمبر 50 میں، کیا یہ لوگ پھر سے جہالت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یقین رکھنے والے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہتر فیصلہ اور حکم کرنے والا کون ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر دوسرے فیصلے چاہتے تھے جو ان کی منشا کے مطابق ہوں۔ یعنی جو شخص اللہ کی شریعت کو سمجھے، اس پر ایمان لائے، یقین رکھے، جان لے کہ اللہ سب سے زیادہ فیصلہ کرنے والا ہے، اور وہ یہ جان لیتا ہے کہ اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے اور ہر معاملے میں عادل ہے۔ بس جو شخص اپنے لیے، دوسروں کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق کسی اور حکم کو اختیار کرے، وہ اللہ کے حکم سے ہٹ کر جاہلیت کے حکم کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جو تیسری صفت ہے وہ ہے جاہلیت کی بے پردگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورہ احزاب آیت نمبر 33 میں، اور اپنے گھروں میں قرار سے رہو اور قدیم جاہلیت کے زمانے کی طرح اپنے بناؤ سنگار کا اظہار نہ کرو، اور نماز ادا کرتی رہو اور زکوٰۃ دیتی رہو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی
اطاعت گزاری کرو۔ جاہلیت کے زمانے میں خواتین اپنے جسم کی نمود و نمائش کرتی تھی، ناچ گانا بہت عام ہوتا تھا، بناؤ سنگھار کیا جاتا تھا تاکہ لوگ ان کی طرف متوجہ ہوں۔ اور جو چوتھی صفت آتی ہے جہالت کی، وہ ہے عصبیت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں، جبکہ ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت کو جگہ دی اور حمیت بھی جاہلیت کی۔ حمیت سے مراد کیا ہے؟ حمیت سے مراد ہوتا ہے تکبر، ضد بازی، حق بات کو قبول کرنے سے انکار کر دینا۔ مشرکین نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو صرف اپنے آبائی عصبیت کی وجہ سے رد کیا ہوا تھا، جس نے انہیں شرک میں اپنے باپ دادا کی اندھی تقلید پر قائم رکھا تھا۔ ان آیات کی روشنی میں اب ہم نے اپنا احتساب کرنا ہے۔ کیا ان 4 جہالت کی صفات میں سے ہمارے اندر کوئی ایسی صفت تو نہیں جس کا ہم ارتکاب کر رہے ہیں؟ اپنا احتساب کیجئے، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔